بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرب نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ریاض میں پاکستانی سفارتخانے کی تمام کونسلر خدمات بحال۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفارتخانے نے ویزا سروس کے علاوہ اپنی تمام کونسلر خدمات مکمل طور پر بحال کر دی ہے۔ اس میں پاسپورٹ، نادرہ شناختی کارڈ، دستاویز کی تصدیق، کمیونٹی ویلفیئر سے متعلق تمام سروس شامل ہیں۔ سفارتخانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کونسلر خدمات کے لیے ریاض ریجن میں مقیم پاکستانی بغیر کسی ٹوکن کے آ سکتے ہیں۔ بیان میں کمیونٹی سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ کرونا وبا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھیں۔ جدہ کونسلیٹ میں کرفیو کے باعث محدود کونسلر سروس بحال کی گئی ہے۔ حکومتی پالیسی کے مطابق پاسپورٹ کی مینول تصدیق، دستاویزات کی تصدیق اور محدود نادرہ سروس فراہم کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد کونسلر خدمات کے لیے ہر روز سفارتخانے اور کونسلیٹ سے رجوع کرتی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کے تحت 50 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر مکمل پابندی ہے۔ عوامی مقامات پر ماسک اور 2 میٹر کا سماجی فاصلہ برقرار رکھنا بھی لازمی ہے۔ سفارتخانے کا کہنا ہے کہ کونسلر خدمات کے لیے رجوع کرنے والے پاکستانی سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ اور مسجد نبوی کے اطراف میں ہوٹل کھل گئے۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی میں نماز پر پابندی ختم کرنے کے فیصلے کے بعد اطراف کے ہوٹل زائرین کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ مسافروں کو نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کی ہدایت کی گئی ہے۔ مکہ اخبار کے مطابق ابھی مسجد نبوی کے شمالی حصے کے کچھ ہوٹل زائرین کے لیے کھولے گئے ہیں۔ جنوبی اور مغربی سمت کے ہوٹل ابھی نہیں کھلیں گے۔ ہوٹلوں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کس عمر کے لوگوں کو رہائش کی سہولت فراہم کریں اور کن کو رہائش نہ دیں۔ مکہ سیاحت نے مسجد نبوی کے اطراف میں موجودہ تمام ہوٹل پر پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ بکنگ کرنے سے پہلے وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر مکمل کر لیں۔ مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بعض ہوٹلوں میں ابھی تک صرف 3 سے 20% تک بکنگ ہوئی ہے۔ مکہ اخبار کے ذرائع نے بتایا کہ مسجد نبوی کے اطراف ہوٹل میں بکنگ کی نرخ مناسب ہیں۔ رمضان سمیت 3 ماہ کی بندش کے بعد ہوٹلوں کے مالکان مسافروں کو پرکشش کرایوں کی پیشکش کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق مسجد نبوی کے سین کے سامنے واقع دوسری کلاس کے ہوٹلوں کے کرائے 350 ریال سے لے کر 1200 ریال تک ہیں۔ یہ وہ ہوٹل ہیں جو مسجد نبوی کے شمالی سینوں کی طرف کھلتے ہیں۔ کرائے ہوٹلوں کے کمرے کے محل وقوع کے حوالے سے الگ الگ ہیں۔ بعض زائرین کمرے کی بکنگ کے ساتھ تینوں وقت کا کھانا بھی بک کرا رہے ہیں تاکہ انہیں کھانا باہر سے نہ منگوانا پڑے۔ مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ متعلقہ حکام نے ہوٹل پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ ڈائننگ ہالز میں اوپن بوفے کا سلسلہ ابھی نہ شروع کریں۔ کچھ ہوٹل ایسے ہیں جو باہر سے کھانا منگوانے اور لانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ یہ پابندی زائرین کی صحت اور سلامتی کی خاطر لگائی گئی ہے۔ اور سعودی عرب کا نیا سرکاری نقشہ جاری۔ سعودی سروس جنرل اتھارٹی نے سعودی عرب کا نیا سرکاری نقشہ عربی اور انگریزی زبانوں میں جاری کیا ہے۔ سرکاری اور نجی اداروں اور عام لوگوں کو نیا نقشہ استعمال کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سروس جنرل اتھارٹی نے نقشے میں ملک کی شاہراہوں، ریلوے لائن، صنعتی اداروں اور معروف زرعی فارم کا تعارف پیش کیا ہے، جبکہ ملک کے سبززاروں اور قدرتی مناظر کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے نقشے میں وادیوں، پہاڑیوں، قابل دید مقامات اور قدرتی مناظر اجاگر کیے گئے ہیں، جبکہ سعودی عرب کی بین الاقوامی سرحدوں کی علامتیں بھی دکھائی گئی ہیں۔ سروس جنرل اتھارٹی نے نیا نقشہ عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں تیار کیا ہے۔ اس میں ڈیجیٹل سسٹم استعمال کیا گیا ہے۔ سروس جنرل اتھارٹی کی ویب سائٹ سے نیا نقشہ ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور مزید سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔